سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج قوس سٹار سیگیٹیریس، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 22 نومبر سے لے کر 22 دسمبر تک ہوگی، ان لوگوں کا سٹار جو ہے وہ سیگیٹیریس ہوگا، یعنی برج قوس ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی آپ کے سٹار کی ڈیٹیل ہے وہ میں نے یہ لکھ کر لگا دی ہے، اسکرین شاٹ لے لیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم اور ضروری باتیں۔ نمبر 1 میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان لوگوں کے حالات یکسر مختلف ہوں گے، تو بہت زیادہ سوالات آنے کی وجہ سے میں کچھ نشانیاں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اگر یہ نشانیاں موجود ہوئیں تو آپ کے اوپر جادو ٹونے کی پرابلم ہے، اس کا علاج کروائیں گے تو وہ پھر معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ بچیوں کی بتانے لگا ہوں، ان کو جسمانی بیماریاں جو ہوں گی ان میں سر پہ دباؤ پڑنا، گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ، کمر کی تکلیف، ٹانگوں کی تکلیف، اس کے بعد غصہ شدید آنا، ایسا غصہ جس کے اندر چہرے کا یا آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جانا، رات کو سوتے ہوئے وجود کا تربکنا یعنی جھٹکا لگنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹانگوں پر نیل کا نشان آنا۔ نیل کا نشان 20-21 سال سے بڑی لڑکی کو آئے گا، اس سے چھوٹی بچی کو نہیں آئے گا، یا جو شادی شدہ ہوگی اس کو ہی آئے گا۔ مردوں کے اندر تربکنے کا مسئلہ ہوگا، یعنی کہ رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنے کی پرابلم ہوگی۔ اس کے یہ علامات زیادہ تر پانی اور خون کے چھینٹوں کے ذریعے آتی ہیں، تو گھر میں موجود جو بڑے لوگ ہوں گے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر پانی اور خون کے چھینٹے تو نہیں آتے رہے، تو اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا۔ نمبر 2 آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ جی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جو ٹرانسپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بزنس مین کی کیٹیگریز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالی اچھا ثابت ہوگا، کاروبار میں ترقی ملنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ تقریباً 12 کے 12 سٹارز میں ایک پرابلم آ رہی ہے، ادھار اور سود، یہ 2 معاملات آپ کو نقصان دیں گے اس مہینے کے اندر۔ باقی تو اوورال کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جن لوگوں کے پاس ملازم ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ملازموں پر بہت زیادہ دھیان دیں، ان کی طرف سے آپ کو پریشانی کا مسئلہ بن سکتا ہے، ان کی طرف سے آپ کو نخرے دیکھنے کو مل سکتے ہیں، تو اس کی طرف ذرا دھیان کیجیے گا۔ باقی اوورال کاروبار کی طرف کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں آپ کو بھی اس مہینے کے اندر زیادہ معاملات نہیں بگڑیں گے، آپ کے کوئی ایسا مسئلہ سامنے نہیں آ رہا۔ ہاں کام کا برڈن ضرور زیادہ ہوگا آپ کے اوپر۔ جو لوگ کچے ہیں اور جو لوگ راشی ہیں ان کے لیے معاملات بگڑ سکتے ہیں، تو ان کا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، مگر یہ ہے کہ جو پکے ہیں اور راشی نہیں ہے وہ تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک رہیں گے۔ راشی جو لوگ ہیں وہ اگر بھروسہ نہ کسی پر کرے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ جو لوگ پرائیویٹ نوکریاں کر رہے ہیں آپ کے لیے مہینہ بہت اعلیٰ ثابت ہوگا، کام کا برڈن بھی بڑھے گا، اس کے ساتھ آپ کو تعریفیں بھی ملیں گی، مگر اس کے ساتھ آپ کو حسد بھی ملے گا، ٹھیک ہے، لوگوں کی طرف سے عجیب و غریب باتیں بھی ملیں گی، کاروباری معاملات کے اندر بتا رہا ہوں۔ تو اس چیز کو اگر اگنور کر دیں تو اوورال ہر ایک چیز، اپنے غصے کو ذرا قابو کیجیے گا۔ آپ کے غصے کو لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی کو استعمال کرنے نہ دیجیے گا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں آپ کے لیے مہینہ اچھا ہے۔ نوکری کی تلاش کے لیے آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، 2 چیزیں، ایک تو تھوڑا سا زیادہ بڑی نوکری کی طرف جانا، دوسرا آن لائن کی طرف جانا، اور تیسرا سرکاری نوکری کی طرف جانا۔ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سمپل اور اچھی اور جس حساب سے آپ چاہتے ہیں آپ کے مطابق اگر آپ نوکری کی تلاش کی طرف نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نوکری ضرور ملے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو مہینہ سونے جیسا ہے، چاہے شراکت میں کریں چاہے کسی اور طریقے میں کریں، کاروبار اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگا، شراکت کے بارے میں بتا رہا ہوں، شراکت کے اندر کرتے ہیں اور کاروبار کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں، یعنی ایک بندے نے پیسے لگا دیے اور آپ اڈے پر بیٹھے ہیں، تو پھر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ ہاں کسی کے کاروبار میں پیسے لگائیں گے اس کے اندر آپ کو نقصان ہونے کے چانس کافی زیادہ ہے، وہ چیز نہ کیجیے گا،
ٹھیک ہے، کہ آپ پیسے لگا رہے ہیں اور کوئی اور کام کر رہا ہے، اس میں نہ جائیے گا۔ خود اگر بیٹھے ہیں اور کوئی اور پیسے لگا رہا ہے، اپنا پیسہ لگا کر خود بیٹھ رہے ہیں، تب بھی یہاں تک کہ آلو چاٹ کی ریڈی بھی لگانا آپ کے لیے ایسے ہوگا کہ جیسے آپ نے پتہ نہیں کیا کر لیا۔ کاروبار کے اندر بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ کوشش کریں کہ سٹارٹنگ کے اندر ہی مثلا آپ کریں تاکہ پورا مہینہ آپ کو اس کا فائدہ مل سکے، ورنہ پورا مہینہ ایک جیسا ہے، مگر یہ کہ سٹارٹنگ میں کریں گے تو ظاہر ہے وہ پورا مہینہ ایک جیسا چل رہا ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ بیرون ملک سفر جو کرنا چاہتے ہیں اس مہینے کو اگنور کر جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے پیسے کھائے جانے کے چانس بہت زیادہ ہیں، یا پیسے کھا لیے جائیں گے یا آپ کے پیسوں کو استعمال کر کے 2-4 مہینے بعد واپس کر دیا جائے گا، تو زیادہ بہتر ہے اس مہینے کو اگنور کریں، نہ اس چکر میں پڑیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ پیپر جمع کروانے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ اب بات کرتے ہیں جو یورپ کنٹریز کے اندر لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ کاروباری لحاظ سے ٹھیک رہے گا، مناسب رہے گا۔ گھریلو معاملات کی طرف سے ہلکی پھلکی پریشانی آئے گی، زیادہ نہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اوورآل زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ برا زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کوئی غلط فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ گلف کنٹریز کے اندر رہتے ہیں، آپ کے اوپر بیماری کے معاملات تھوڑے بہت اس دفعہ آ سکتے ہیں، یہ صرف آپ کے سٹار کے اندر ہے، بیماری کے معاملات آ سکتے ہیں۔ کاروباری معاملات بہت اچھے نکلیں گے آپ کے۔ اگر جادو ٹونے کی پرابلم نہیں ہے، جو میں نے نشانیاں بتائی ہیں، تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہے تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ آپ جیسے کام بہت زیادہ ہوگا، مگر کام کے نکلنے سے آپ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، تکلیف شروع ہو جائے گی، کچھ اور ہو جائے گا، ایسے معاملات، یعنی کام کرنے کے اندر رکاوٹیں آپ کو کافی زیادہ آئیں گی، تو اس کے لیے اپنا علاج کروائیں، ورنہ اوورآل آپ کا کاروبار بہت اچھا چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گھریلو معاملات اخراجات کی وجہ سے وہ ہر بندے کو اس بار معاملات میں پریشانی ہوگی، اس کو ڈسکس کرنا کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے۔ جسمانی بیماریاں جو پاکستان کے لوگ ہیں، ان کے اندر پرانی بیماریاں آپ کی کچھ سر اٹھا سکتی ہیں، نئی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، مگر وہ موسمی ہوں گی، دوائی لینے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فوری طور پر آپ کو افاقہ ہو جائے گا، مگر پرانی بیماریوں کے اوپر زیادہ دھیان دیجیے گا، نئی کا تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ اب بات کرتے ہیں گھریلو معاملات۔ گھریلو معاملات آپ کے جو ہے اوورآل اخراجات کو اگر ایک سائڈ پر کر دیا جائے اور دوسرے لوگوں کو جو کہ آپ کے گھر میں لڑائی ڈلواتے ہیں، اگر ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے تو اوورآل آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نظر نہیں آتا آپ کی طرف سے۔ اگر کوئی اور بھڑکائے یا کچھ ایسے معاملات ہوں، یعنی کسی کے کہنے پر آپ لڑائی کریں، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تعلیم کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے بہت اچھے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سٹارز کی طرف سے جو ہے آپ کو سپورٹ ملے گی، جسمانی لحاظ سے، دماغی لحاظ سے آپ کو بہت بہتر رہے گا، آپ بہت اچھا فوکس کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی، اوورآل آپ کا تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے۔ جو میرے بچیاں بے اولاد ہیں، ان کو لیے یہ مسئلہ جو ہے بنے گا اس مہینے کے اندر کہ آپ کو کچھ تکلیف رہے گی ناف کے اوپر والے حصے میں، ناف والے حصے میں اور ناف کے نچلے حصے میں۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم عام روٹین میں کہتے ہیں ناف کا پڑ جانا، وہ آپ کو مسئلہ ضرور بنے گا، اس کی طرف دھیان دیجیے گا، کیونکہ ناف اگر پڑی ہو تب بھی حمل کے اندر کافی پرابلم ہوتی ہے، تو یہ 2-3 چیزوں کا ذرا دھیان کیجیے گا۔ باقی جو ہے اوورآل اگر میڈیسن لیں گے تو حمل ہونے کے چانس آپ کے اس مہینے کے اندر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں رشتوں کے معاملات کے اندر، تو سب سے پہلے ارینج میرجز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ارینج میرجز جو ہیں وہ لڑکوں کی طرف کافی مسائل پیدا ہوں گے اس دفعہ، کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ پرانے رشتے ہوئے ہوئے ٹوٹ جائیں، تو اس کے لیے ذرا احتیاط کیجیے گا، اپنی سرگرمیوں کے اوپر دھیان دیں، ان کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، ورنہ آپ کی کسی ایسی حرکت کا پتہ لگنے کی وجہ سے کہ جو کہ غلط ہو، آپ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، تو اس کی طرف صرف دھیان دیجیے گا۔ اور بدنامی کے چانس اس معاملے کے اندر آپ کے اس دفعہ سٹار میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لڑکوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ لڑکیوں کے معاملات کے اندر زیادہ مسائل نہیں ہیں، مگر رشتہ ہونے کے بھی چانس جو ہیں وہ 50-50 ہیں، ٹھیک ہے، تو زیادہ اس طرف پریشان نہ ہوں۔ یہ بتا رہا ہوں ان لوگوں کا جو نئے جن کے رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کی جن کی عمریں 22 سال سے اوپر ہو چکی ہیں، تو آپ کے رشتہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں، بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ رشتہ ہونے کے چانس ہیں، تمام رکاوٹیں انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوں گی۔ اگر جو میں نے علامتیں بتائی ہیں ویڈیو کے شروع میں آپ میں وہ نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو لازمی چاہیے کہ رمضان کے سٹارٹنگ میں پہلے دنوں کے اندر ہی
چاہے کچھ بھی بھیجیں، مگر افطاری کے لیے مسجد کے اندر یا کسی جگہ پر کوئی چیز لازمی بھیجیں، کم سے کم 5 دن لگاتار، تو اس کا آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ خالی رشتے کے اندر نہیں، زندگی کے معاملات کے اندر بھی آپ کو اس کا بہت زیادہ جو ہے فائدہ ملے گا۔ یا مسبب الاسباب، اللہ اکبر، یہ 2 ورد آپ کے لیے بہت مناسب رہیں گے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر سیڑھیاں موجود ہیں، یعنی آپ کو اوپر بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی آتے ہیں، تو اوپر جاتے ہوئے جب آپ سٹیپ اوپر کریں تو اللہ اکبر، اور نیچے آتے ہوئے سبحان اللہ اگر پڑھیں تو اس سے بھی آپ کی زندگی کے معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ یہ جو ورد ہوتے ہیں، یہ رب کو ہر وقت یاد کرنا جو ہوتا ہے، یہ زندگی کے معاملات کو بہتر بناتا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں جو بچے بچیاں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں وہ بچے لڑکے لڑکیاں شامل نہیں ہیں جو کہ فلرٹ کرتے ہیں، ایک لڑکے کی 3 گرل فرینڈ ہیں، ایک لڑکی کے 4 بوائے فرینڈ ہیں، تو ایسے اس چیز میں شامل نہیں ہوتے۔ جو ریئل میں شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے جادو کی جو علامتیں بتائی ہیں وہ نہیں، کیونکہ وہ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر معاملے میں ہی رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بحث آپ کو نقصان دے گی، اس سے ذرا گریز کیجیے گا، تو باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کو ملا کر مارچ کا مہینہ اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اس مہینے میں آ رہا ہے، تو ان سب کو ملا کر آپ کے جو سب سے بہترین 12 کے 12 سٹارز کی جو صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو افضل ہے وہ نوافل ادا کرنا ہے۔ رات کو تراویح مکمل پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ نیت میں نے بتائی ہے، 2 نوافل یہ ادا کریں، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ ادا کریں، اور دیکھیں میرا رب العزت کی ذات کتنا کرم کرتا ہے۔ ایک دن پڑھیں، دوسرے دن اور ترقی، تیسرے دن اور ترقی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی کی طرف لے کے جائے گا۔ ویسے بھی یہ سٹارز کے اوپر بہت اچھے اثرات ڈالتا ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پوری عمر کی بھی اپنی روٹین بنا لے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ عشاء کی 17 رکعات کے بعد، اور اگر رمضان ہے تو عشاء کی 17 رکعات اور تراویح 20 پڑھنے کے بعد آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح اکثر لوگ کم پڑھتے ہیں، تو وہ جیسے آپ کا دل کرے ویسے اتنی پڑھنے کے بعد آپ یہ 4 نوافل پڑھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مبارک ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب نمبر 2، آپ کا صدقہ جو ہے وہ 2 طرح سے بتانے لگا ہوں۔ ایک صدقہ ہے آپ کا جو آپ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے دیں گے، وہ آپ کسی بھی دن دے سکتے ہیں۔ آپ نے لینے ہیں 5 مٹھی مسور، ثابت مسور، براؤن کلر کے ہوتے ہیں، 1 مٹھی لینی ہے، اس کو شاپر میں ڈال لینا ہے، چھوٹے سے شاپر کے اندر، اور پھر اس شاپر کو اپنے سر سے 7 بار گھمانا ہے، اور اس شاپر کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے کھول کر ایک دوسرے شاپر کے اندر۔ پھر آپ نے 1 مٹھی لینی، وہ اس لیے اپنے شاپر میں ڈالنا ہے کہ اگر مٹھی کو ڈائریکٹ ماریں گے تو اس کے اوپر سے آپ کے ہاتھ میں سے کچھ دانے نیچے گریں گے، تو اگر شاپر میں ڈال لیں گے تو وہ دانے نیچے نہیں گریں گے، جتنے دانے آپ نے پہلے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے وہی مکمل وارے جائیں گے۔ پھر آپ نے دوبارہ مٹھی لینی ہے اور پھر آپ نے 7 بار وارنا ہے، تو اسی طرح آپ نے 5 بار کر کے تو ایک شاپر کے اندر وہ خالی کرتے جانا ہے۔ پھر آپ نے وہ کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جو کہ رستہ ہو، گزرگاہ ہو، تو رات کو آپ یہ کریں۔ یہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اب جب رمضان شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے یہ صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رمضان ایسا ہو کہ جیسے ایک بوسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز میں بوسٹ کر دے، تو پھر آپ اس کے اندر آپ کیا کریں گے؟ نوافل ادا کریں گے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 5 چھٹاک مرغی کا گوشت اور 5 چھٹاک یعنی 1 پاؤ مسور کی دال لال کلر کی ہوتی، وہ آپ لیں گے۔ ان دونوں کو ایک شاپر کے اندر مکس کر کے، مرغی کا گوشت آپ چھوٹے پیس کروائیں گے، قیمہ نہیں کروانا، قیمے سے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے، جسے ٹکا بوٹی ٹائپ ہوتا ہے، اس طرح کروا کے اس کے اندر مسور کی دال کر کے اپنے سر سے آپ نے اس کو 21 بار وارنا ہے، یعنی گول گول گھمانا ہے،
ٹھیک ہے، سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پر لا کر پھر سیدھے کندھے پر جب آپ کا چکر ایک پورا ہوگا تو وہ 1 بار ہوگا، 21 بار گھمانا ہے اور اسے آپ نے قبرستان میں پھینکنا ہے۔ یہ آپ پہلے جو ہے 7 رمضان کے اندر اندر کر سکتے ہیں، یعنی پہلے دن کی پابندی نہیں ہے، اگر پہلے رمضان میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ آپ دن کے وقت کریں گے، رات کے وقت نہیں۔ صرف ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ 12 بجے کا ٹائم نہ ہو، اور عصر کے بعد جو مغرب سے پہلے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے زوال کا وہ نہ ہو، فجر کے بعد جو تھوڑا سا ایک ٹائم آتا ہے زوال کا وہ ٹائم نہ ہو۔ ان 3 ٹائموں کے اندر آپ نے پھینکنا نہیں ہے۔ آپ بنا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں وہاں پر، اگر آپ ان 3 ٹائموں کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس ٹائم کو گزار لیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ مثلا ٹائمنگ بتا رہا ہوں، آپ یہ کریں صبح تقریباً 8 بجے سے لے کے 11 بجے کے درمیان اور 1 بجے سے لے کے 5 بجے کے درمیان اگر یہ کریں تو آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ ٹائمنگ بتا دی، وہ سب سے بہتر یہی رہے گا۔ تو یہ آپ صدقے دیں انشاءاللہ تعالی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے ہی بہت بابرکت ہوتا ہے، اور اس میں کاروبار کے، گھریلو معاملات کے، ان تمام چیزوں کی، جیسے لڑائی جھگڑے ہو گئے آپس کے، اور یہ صدقہ ان چیزوں کے لیے ہے، ان تمام چیزوں کے لیے بتا رہا ہوں، کاروبار کا، لڑائی جھگڑوں کا، رشتوں کی بندش کا، ایسے معاملات کے اندر یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ یہ لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔